السلام علیکم۔ ابھی میں دو تین چیزیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے اس ملک پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جو شخص کسی پرپز کے لیے اپنے ملک کا نام روشن کرتا ہے، اپنے ملک کو کسی عالمی سطح بین الاقوامی سطح کے اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس ملک کے ناسور جو ہیں وہ کچھ ایسی پلاننگ کرتے ہیں، ایسا سلسلہ کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کی شخصیت تو کھل کے سامنے آتی ہی ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ نمک حرامی کا عنصر جو ہے نا جی، ملک کے ساتھ آپ یاد رکھیں، جو شخص ملک کی بہتری کے لیے میرے اپنے فلسفے سے تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے اور وطن کی بناوٹ اور سجاوٹ میں اپنا رول ادا کرتا ہے، وہ بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ میں اب آتا ہوں عمران خان کا آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کے حوالے سے۔ دیکھیں عمران خان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا جو الیکشن وہ لڑے گا۔ عمران خان چاہتا ہے کہ اس ملک کا نام عالمی سطح پہ روشن ہو۔ اس ملک کے اندر ایک نظریہ اسلامک فوبیا کا UN کے اندر اس نے پروان چڑھایا، اس کے خلاف بھی ہمارے پاکستان کے لوگ ہو گئے جی، یہ نمک حرام ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ذات دی کوڑ کلی تے شتیرا نو جفے، پنجابی کا ایک کہاوت ہے کہ ذات کی کوڑ کلی جو ہوتی ہے نا وہ شتیروں کو جفے دیتی ہے کہ شاید یہ میرا اپنا گھر ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، وہ لوگ جو عبداللہ کی شادی میں کیا نام ہے، اس طرح کا کوئی محاورہ ہے، عبداللہ دیوانہ، کوئی پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اس طرح کا کوئی ایک شعر ہے یا ایک کہاوت ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ یہ جو عبداللہ دیوانے بن رہے ہیں، ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اب میرا ان سے سوال ہے، اگر تو ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے، ہاں بغض عمران میں، بغض پاکستان میں اور یہودیوں کی لابی کو پروان چڑھانے کے لیے یہ لوگ لازمی خان کے خلاف آئیں گے، خان کے خلاف بات کریں گے۔ اگر ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی ایک آیت جو ہے وہ عمران خان نے لوگوں کے زبان کے اوپر چڑھا دیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ یہ بغض عمران میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہنے والوں کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ہیرے موتیوں، بہنوں اور بیٹیوں، چاند پہ کسی نے تھوک پھینکا تھا نا، تو تھوک اس کے اوپر منہ کے آیا تھا۔ یہ چاند عمران خان کے منہ کے اوپر شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوک پھینکتے ہیں، غلط، یہ تھوک اپنے منہ کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ اس ٹائم آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ جو عمران خان کے خلاف ایک گھٹیا کمپین چلائے ہوئے ہیں، خواہ جس بھی شعبے سے ہیں، وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا تھا، ان کے تھنک ٹینک نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ لوگ ہیں جو پیسے کی خاطر اپنی ماں بیچ دیتے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کو یہاں ایک اسلامی فلسفہ بتاتا ہوں، بار بار بتاتا ہوں، یہ ان کا اپنا قصور نہیں ہے، یہ شاید PTI کے لوگ یا اہل فکر، اہل دانش لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ان کا ذاتی قصور ہے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ یہ نہ مسلم لیگ نون کا قصور ہے، نہ پیپل پارٹی کا قصور ہے، نہ کسی اور ادارے کا قصور ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں۔
سورت التین ایک بڑی واضح اور جامعہ صورت ہے جس میں اللہ نے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے زیتون کی، انجیر کی، طور سینا کی اور امن والے شہر مکہ کی قسم کھا کے کہا ہے، 4 جگہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا۔ ایک اور جگہ کا فی ای صورت ما شاء رکبک، بہت خوبصورت شکل دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے؟ ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے نا، آگے کہا ہے ثم رددنا اسفل سافلین، پھر یہ لوگ اسفل سافلین ہے، ان لوگوں کو نیچوں سے نیچ قرار دے دیا گیا۔ نیچ دوستو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اوے تو تے ہے ہی نیچ ہے۔ نیچ کا مطلب ہے کہ سب سے لو کیڈر میں جانے والے لوگ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ دانشور ہیں، میں نے پڑھا تھا کہ نیچ کی ڈیفینیشن وہ کیا کرتے ہیں، بڑی سخت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک خنزیرنی اپنے بچے کو جنتی ہے، دیکھیں کتنا بڑا فلسفہ ہے۔ خنزیرنی اپنے بچے کو جنتی ہے تو بچہ بڑا ہو کے اپنی ماں کے بچوں کا باپ بنتا ہے، اپنے ماں کے بچوں کا۔ تو کتنا بڑا اسفل سافلین کی بات لوگوں نے، اللہ کا فلسفہ اور ہے کہ نیچوں سے نیچ قرار دیا ہے جی۔ تو دوستو یہ کیوں ہوا؟ جب روز محشر کے دن نا انسان کو سجدے کے لیے کہا گیا، کس کو؟ ابلیس کو۔ ابلیس بہت پرہیزگار تھا، تو اس نے اللہ سے ایک مہلت مانگی کہ مجھے اے میرے رب ایک مہلت دے دے، تمہارے نیک بندے جو ہیں نا وہ نیک بندے نیکی کرتے رہیں گے، مجھے مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بدکاؤں اور ثابت کروں کہ یہ لوگ اسفل سافلین ہیں، گھٹیا ہیں، نیچ ہیں۔ میں آپ کے اس انسان کو، خاکی انسان کو، آگے سے پیچھے سے رائٹ لیفٹ سے آزماؤں گا، اوپر نیچے سے، اور بدکاؤں گا۔ جو میرے بندے ہوں گے ابلیس کی پارٹی کے، وہ ابلیس کی پارٹی میں آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ، تمہیں اجازت ہے، تمہیں چھٹی ہے، روز محشر تک تم نے جانا تو جہنم میں ہی ہے۔ اس طرح ابلیس کی جماعت نے حضرت امام حسین کو بھی شہید کیا، ازل سے اب تک یہ سلسلہ چلتا آئے گا۔ اور یہ اسفل سافلین والے لوگ ہیں نا، اللہ نے قرآن میں جگہ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں ہی ہوں جو کسی کے دل میں دعوت اتارتا ہوں۔ آپ اذانیں دیتے رہیں، آپ حی علی الصلاۃ کہتے رہیں، آپ حی علی الفلاح کہتے رہیں، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ دعوت ڈالے گا وہ نماز پڑھنے جائے گا، باقی نہیں۔ تو دوستو آپ فکر نہ کریں، یہ اسفل سافلین ہیں۔ پطرس بخاری نے ایک مضمون لکھا تھا، کتوں کی نیچر انسان سے اس نے ملائی تھی۔ تو دوستو پڑھنے والے جو اہل فکر اور دانشور ہیں وہ کتے کی فطرت بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو وہ کاٹتے نہیں ہیں، جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں۔ یہ بھونکنے والے کتے ہیں، ان کو بھونکنے دیں۔ آپ ہر سطح پہ، ہم نہیں کہہ رہے دوستو، آپ معذرت کیجئے گا، میں آپ کو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ پہ پھٹکار اور لعنت ہے۔ پاکستان کو ہم نے 2 لاکھ کیا، آپ دیکھیں تھوڑی سی دولت کے لیے ہم ہوتے ہوئے مسلمان ہیں اور اپنی آخرت کو بگاڑ دیتے ہیں کچے کے ڈاکوؤں، ان کی ذاتی مجبوریاں جو ہیں۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، یہ بھونکنے والے، چاند کے اوپر تھوک پھینکنے والے پھینکتے رہیں، آپ اس پہ پوسٹ نہ کریں، جانے دیں، یہ جو مرضی یہ کریں، یہ اسی لیول کے لوگ ہیں، ان کا معاملہ یہی ہوگا۔ آپ اچھے لوگ ہیں، اچھے، میں عمران خان کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، میں ملک کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے غور کیا تو اس ٹائم ہاکی کے کھلاڑیوں کے لیے فنڈ ہے ہی کوئی نہیں، وہ مانگے تانگے سپانسر پہ باہر گئے ہیں۔ اور ایک ارشد ندیم نے اس کو
बुग़्ज़ इमरान में जिस तरह नवाज रहे हैं उस लेवल पे ला रहे हैं, अच्छी बात है, एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन और लोग भी तो है ना। आप हर शोबे में पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस व्लॉग को आगे फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इसमें एक मुस्बत पहलू है। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। थैंक यू सो मच।